بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم الیکٹرانک تجارت کے حوالے سے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ دو اصول ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر دیے تھے۔ آج ہم تیسرا اصول بیان کر رہے ہیں، جو کہ جدید بیع اور جدید تجارت، جس کو الیکٹرانک تجارت بھی کہا جاتا ہے، آن لائن تجارت بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم آج تیسرا اصول بیان کریں گے۔ تو یہ بات سمجھو کہ عقد بیع کے لیے 3 امور کا ہونا لازمی ہے۔ ان کے بغیر بیع اور تجارت، خرید اور فروخت کا ڈھانچہ قائم نہیں ہوتا۔ کسی بھی عقد بیع کے لیے لازمی ہے کہ اس میں 3 چیزیں پائی جائے۔ ایک نمبر پر صیغہ، مراد صیغہ بیع سے ایجاب اور قبول ہوتا ہے، اور دوسرا جو ضروری چیز ہے اور لازم ہے وہ ہے عاقدین کا ہونا، خریدنے والے کا ہونا، بیچنے والے کا ہونا۔ اور تیسرا چیز جو کہ بیع کے لیے لازمی ہے وہ ہے معقود علیہ، جس پر عقد وارد ہو رہا ہے، جس کو بیچا جا رہا ہے یا جس کو خریدا جا رہا ہے، اس کو معقود علیہ کہتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کا بیع کے اندر ہونا یہ تمام فقہاء کرام کے نزدیک ضروری ہے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ تینوں چیزیں ارکان بیع ہے یا نہیں۔ تو علماء احناف، فقہاء احناف کے نزدیک ایک چیز رکنی بیع ہے جو کہ ایجاب اور قبول ہے، اور باقی جو ہیں معقود علیہ کا ہونا یا عاقدین کا ہونا، یہ شرائط میں سے ہیں۔ اور دوسرے فقہاء کے نزدیک یہ تینوں چیزیں ارکان بیع میں سے ہیں۔ یہ جو اختلاف ہے صرف ان امور کے رکن ہونے یا نہ ہونے میں ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ امور بھی عقد بیع میں موقوف علیہ کے درجے میں ہیں، موقوف علیہ ہیں اور لازمی ہے اور ضروری ہے۔ یعنی متعاقدین، بیچنے خریدنے والا، اور اسی طرح معقود علیہ۔ تو جو ایجاب اور قبول کو جو احناف رکن کہتے ہیں، تو باقی دونوں چیزوں کو معقود علیہ اور متعاقدین کو وہ بھی لازمی قرار دیتے ہیں اور ضروری قرار دیتے ہیں۔ تو جمہور فقہاء اس طرف گئے کہ یہ تینوں کے تینوں چیزیں عقد کے ارکان ہیں، اور حنفیہ اس طرف گئے کہ رکن تو صرف صیغہ یعنی ایجاب اور قبول ہے، اور باقی عاقدین اور محل عقد یعنی معقود علیہ، تو یہ عقد کے لوازمات میں سے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرانک تجارت ہے جو آن لائن ہوتی ہے، اس میں بیع کے یہ جو امور ہیں، یہ جو ارکان بیع ہے جو موقوف علیہ بیع کی صحت کے لیے، تو یہ کس حد تک پائے جاتے ہیں۔ تو اب اس اصول کے تحت الیکٹرانک تجارت اس وقت جائز ہوگی جب اس میں یہ تینوں چیزیں پائی جائے، متعاقدین پائے جائے، ایجاب قبول پایا جائے، معقود علیہ پایا جائے۔ جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی تو یہ الیکٹرانک تجارت جائز ہو جائے گی۔ اور اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو، یا 2 نہ ہو، یا 3 نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ یہ اصول جس طرح قدیم تجارت میں مستعمل تھا، ضروری تھا، اسی طرح یہ جدید تجارت میں یہی اصول کار فرما ہے اور یہی اصول ضروری ہے۔
باقی ایجاب اور قبول کیا ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بیان کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔